اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کل درمیان آیت میں وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم نے سبق بند کر دیا تھا۔ لگ بھگ ان آیات کے اندر جو کل اور آج تلاوت کی گئی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین اور یہودیوں کی جو روش اور جو طرز عمل اس معاشرے میں ان کا تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ ان سے اولاً یہ بتایا گیا کہ تم کہیں بھی کوئی پلاننگ بناؤ، منصوبہ بناؤ، سرگوشیاں کرو، اللہ رب العالمین اسے جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرتے تھے، فرمایا پہلو کو بھی رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا، اور تمہیں بھی رسوا اور ذلیل کر دیا جائے گا۔ اور ان آیات مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ مخالفت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے کیا؟ احکام شریعت پر انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون کو ترجیح دینا۔ اللہ رسول کی مخالفت کیا ہے؟ بھئی اللہ رسول کی مخالفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہ کرنا، یہ مخالفت ہے اللہ رسول کی۔ یہ خاص ذہن میں رہنا چاہیے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کے حکموں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزار کر کے مخالفت کرتے ہیں، کُبِتُوا کما کُبِتَ الذین من قبلہم، ان کو رسوا کر دیا جائے گا جس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کو رسوا کیا گیا۔ مسلمانوں کو اپنی زندگیوں کا واضح جائزہ لینا چاہیے کہ آج انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی عالمی سطح تک
جو ہم پستی کا اور رسوائی کا اور ذلت کا شکار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ رکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ خاص طور پر ذہن کے اندر آپ پیوست رکھیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، وہاں سے بات اب آگے بڑھاتے ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ جن کو سرگوشی سے، کانا پھوسی سے، خفیہ انداز سے اور اشاروں کے ساتھ بات کرنے سے روکا گیا، ثم پھر یعودون لوٹ آئے، وہ لوٹ آتے ہیں وہ، لما اس کی طرف جس سے نہو عنہ ان کو روکا گیا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کی سرگوشی کرتے ہیں، والعدوان اور ظلم کی، زیادتی کی، سرکشی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، ومعصیت الرسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ کل آپ کو یہ بتایا تھا، لیکن چونکہ مضمون بہت اہم ہے اس کو مت بھولیے گا، کہ مجلس کے اندر آدمی کے آداب گفتگو جو ہیں، اس طریقے سے بات کرنا کہ جس سے کسی آدمی کو تکلیف ہو، جس سے اسے خلجان ہو، ٹینشن ہو، اس طریقے سے بات کرنا جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں، آپ پر اعتماد ہو عام معاشرے کے اندر کہ یہ سازشی قسم کا بندہ نہیں ہے، یہ کوئی چپکے چپکے جو ہے کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوگا، معاشرے کے لوگوں پر اس پر اعتماد ہو تو وہ آدمی بات کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے، یا سرگوشی کسی اچھے کام کے لیے ہو، نیک کام کے لیے سرگوشی ہو تو وہ بھی بری نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی کے متعلق معاشرے میں، سماج میں، رفقا میں، انجمن میں، اداروں میں یہ مشہور ہو کہ بھئی یہ چپکے چپکے جو باتیں کرتا ہے، یا تو گناہ کی بات کرتا ہے، یا کوئی سازش کی بات کرتا ہے، یا کوئی جماعت کے اندر تخریب کی بات کرتا ہے، یا کسی کی مخالفت کی بات کرتا ہے، تو ایسی سرگوشی سے قرآن حکیم میں بھی منع کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مجلس کے اندر چند افراد جو ہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ ایسی زبان میں بات کریں کہ جس کو وہ سارے مجلس والے نہ سمجھتے ہوں، یا جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے خاص زبان بزا کر رکھی ہوتی ہے اس میں بات کریں تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ روکا گیا ان کو سرگوشی کرنے سے، پھر لوٹ آتے ہیں وہ اس کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا، اور سرگوشی کرتے ہیں وہ، وَيَتَنَاجَوْنَ اور سرگوشی کرتے ہیں وہ، بِالْإِثْمِ گناہ کی، وَالْعُدْوَانِ اور معصیت کی، سرکشی کی، حد سے تجاوز کرنے کی، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور عمومی سرگوشی اسی لیے ہوتی ہے، بس جو ہی فون آیا آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے، قاعدہ کلیہ تو یہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کبھی کوئی مجلس سے اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ ساری مجلس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی تو یہ مناسب بات، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ غلط کام ہی کی وجہ سے بات کو چھپایا جاتا ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کے مخاطب ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی منافقین اور یہودی، یہودیوں اور منافقین کی ایک ہی روش تھی اس سماج کے اندر، اور جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس، حَيَّوْكَ دعا دیتے ہیں آپ کو، سلام کرتے ہیں آپ کو، بما ان کلمات کے ساتھ،
لم یحیک بہ اللہ، کہ نہیں سلام کیا، نہیں دعا دی ان الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین اور یہودی حاضر ہوتے تو السلام علیکم کے بجائے کہتے السلام علیکہ، یعنی اس انداز سے ذرا دبے ہوئے لفظوں میں کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہاں بیٹھنے والے تو یہ سمجھیں کہ انہوں نے سلام کہا ہے، السلام علیکم، لیکن وہ السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے السلام علیکہ۔ السلام کا معنی ہے موت، کہ محمد تجھے موت آ جائے، یہ کہتے تھے، اور اس طریقے سے اپنے بغض کی آگ کو وہ بجھاتے تھے۔ ایک بات آداب گفتگو میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صاف صاف گفتگو کرنی چاہیے، آداب معاشرت پڑھنے چاہیے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، آداب گفتگو جو ہے وہ پڑھنے چاہیے کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بات کرتے تھے، اور اتنی آواز کے ساتھ بات کی جائے کہ بھئی اگلا سن لے، آپ بات بھی کر رہے ہیں، وہ بار بار پوچھ رہا ہے، آپ اس کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں، صاف بات کر دو، اگلا ایک ہی مرتبہ بات کو سن لے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے تو نبیوں پر سلام بھیجا، اور کیسے بھیجا؟ سلام علی المرسلین، سلام علی عبادک الصالحین، یا التحیات کے اندر ہمیں سلام سکھایا گیا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تو اس طرح سلام بھیجتے تھے۔ اچھا، ہمیں بھی آپس میں سلام کرتے ہوئے بھی صاف سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم، سلام علیکم، یہ کوئی لغو سی بات ہے۔ تو بہرحال جب وہ یہودی اور منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتے تو ذرا سا دبے لفظوں میں، پست آواز میں اس طرح سلام کرتے کہ وہ سلام نہ ہوتا بلکہ بددعا کا کلمہ ہوتا ان کی طرف سے، اور جب وہ آتے آپ کے پاس حیوکا دعا دیتے، وہ آپ کو سلام کرتے، وہ آپ کو، چونکہ سلام بھی دعا ہے، یاد رکھیں سلام بھی دعا ہے، اور اس لیے جو ہے اس کو بھی تحیہ کہا جاتا علمی اور دینی زبان میں۔ اور عرب کے اندر یہ مشہور تھا اور اب بھی ہے، جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں حیاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے زندگی دے، اللہ تعالیٰ تجھے اچھی زندگی دے۔ تو اسی تحیہ کو جو ہے سلام کہتے ہیں، اور سلام کو تحیہ کہتے ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آتے تو سلام کرتے وہ آپ کو بیما ان الفاظ کے ساتھ، لم یحییکا نہیں دعا دی آپ کو بھی ان الفاظ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی یہودیوں کا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا السلام علیکہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شائستگی کے ساتھ کہا کہ جن الفاظ میں تم نے مجھے کہا ہے یہی الفاظ تمہارے لیے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن رہی تھی تو وہ حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا السلام علیکہ واللعنت، کہ تمہارے اوپر موت ہو اور تمہیں لعنت ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روکا اور فرمایا کہ ایسی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ سنتے نہیں، یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا، میں نے ان کو کیا کہا؟ تو جواب بھی غلط بات کا اگر دیا جائے تو تھوڑے سے سلیقے کے ساتھ۔ اچھا، پھر یہ کہنے کے بعد وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ وَيَقُولُونَ
یقولون وہ کہتے فی انفسہم اپنے دلوں میں وہ یہ کہنے کے بعد کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، لولا کیوں نہیں يعذبنا عذاب دیتا ہم کو اللہ بما نقول بس سبب اس کے جو ہم کہتے ہیں، کہ یہ جو ہم اللہ کے نبی کو بد دعائیہ اور غلط جملے کہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو قرآن نے کہا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ اللہ رب العالمین بردبار ہیں، حلیم ہیں۔ اللہ رب العالمین فوراً آزمائش کی وجہ سے انسانوں کو عذاب نہیں دیتے، بلکہ آخر تمہارے ہی لیے تو جہنم تیار کی جا رہی ہے گستاخان رسول کے لیے۔ حسبہم جہنم، کافی ہے ان کو جہنم، یصلونہا، داخل ہوں گے وہ اس میں، فبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اب یہاں سے آگے ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ مطلقاً سرگوشی کرنا حرام نہیں، بلکہ خفیہ بات، خفیہ اشارہ، سرگوشی اس حالت میں ناجائز ہے کہ جب اس کی نوعیت ناجائز ہے۔ آپ کسی کی مخالفت کی بات کر رہے ہوں، فتنے فساد کی بات کر رہے ہوں، گناہ کی بات کر رہے ہوں، ایسے وقت میں سرگوشی کرنا، چپ کے باتیں کرنا، خفیہ انداز اپنانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر اچھی بات آپ کر رہے ہوں اور آپ کی ضرورت ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم خفیہ بات کرو، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو نہ سرگوشی کرو تم، بالاثم، گناہ کی، والعدوان، سرکشی اور حد سے تجاوز کرنے کی، ومعصیت الرسول، اور گستاخی رسول، نافرمانی رسول کی سرگوشی مت کرو۔ پھر وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور سرگوشی کرو تم نیکی کی اور تقوی کی، تقوی اور نیکی کی سرگوشی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات کے اس کی طرف تحشرون، تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھو۔ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، انما النجوى، اس کے سوا نہیں کہ سرگوشی من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اکثر سرگوشیاں، اکثر کانا بھوسی، یاد رکھیں یہ نظام زندگی قرآن سمجھا رہا ہے۔ قرآن کتاب عبادت ہی نہیں، قرآن کتاب برکت ہی نہیں، قرآن نظام زندگی کا نام ہے، اسلام نظام زندگی کا نام ہے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسرے مقامات پر قرآن نے کہا من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الضالون اولئک هم الظالمون۔ ایک جگہ فرمایا وہ ظالم ہیں، ایک جگہ فرمایا وہ فاسق ہیں، اور ایک جگہ فرمایا وہ کافر ہیں۔ نظام زندگی کے طور پر قرآن کو ہم نے اپنانا ہے۔ اور یہ جو یہاں کافر کہا گیا ہے ان آیات میں، مثلا آپ نے پیچھے پڑھا نا، یہ آپ نے پڑھا تھا زہار کا بیان، اور اس کے آخر میں کہا تھا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ، یہاں کافروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن حکیم کے احکامات کو، احکامات شرعیہ کو
قوانین وضعیہ یعنی انسان جو قانون بناتے ہیں، انسان جو طریقے وضع کرتے ہیں، ان کو احکام شرعیہ کے اوپر ترجیح دیں۔ ان آیات میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا، اس لیے بطور خاص ان آیات پر توجہ دیں، یعنی ہماری روز مرہ کی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو عمومی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، انما النجوى من الشیطان، اس کے سوا نہیں کہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اس سرگوشی کے ذریعے وہ غمزدہ کریں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو اس معاملے میں ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ شیطان اپنی سرگوشیوں کے ذریعے کوئی نقصان پہنچا سکتا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ نفع نقصان ان کے منصوبوں اور سرگوشیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، وہ یوں ہی بدنیتی کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ، اور نہیں، بِضَارِّهِمْ، ان کو شیطان نقصان دے سکتا ہے، شیئن کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، منافقین کی سرگوشیاں اور منافقین کے خفیہ منصوبوں اور ان کے اشاروں اور کنایوں سے اہل ایمان رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بلکہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بہرحال ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ بات وہ صاف کریں اور سرگوشیاں نہ کریں، وہ سرگوشیاں کہ جس سے مجلس میں کسی کو خلجان ہو، اور اگر سرگوشی کریں تو اچھے کاموں کے متعلق کریں۔